درود پڑھیں میرے محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فعن مولانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال إن أحاديثنا تحيي القلوب. مولا سے جو حدیث ہے پانچویں امام سے، وہ یہ ہے کہ ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اس مردہ ہو جاتا ہے. دل مردہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بہت آسان سی مثال یہ ہے کہ آپ کا جی کچھ کرنے کو نہ چاہے. نوجوان بچے بیٹھے ہیں یہاں پر میرے سامنے، کھیل کود، ہنسی مذاق، سیر تفریح کے لیے اگر دوست آپ کے لے کے جانا چاہیں تو آپ کا میرا بالکل جی نہیں چاہ رہا کسی چیز کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ دل مردہ ہوگا، نہیں چاہ رہا، کچھ جی نہیں چاہ رہا. اب جب امام فرما رہے ہیں کہ ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری حدیثیں پڑھو گے تو سیر سپاٹے کی خواہش دل میں جنم لے گی، سیر و تفریح کرو گے، زندگی کے دھارے میں، فلو آف لائف میں دوبارہ سے آ جاؤ گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی ائمہ فرماتے ہیں کہ دل زندہ ہونا، یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا مطلب یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اور اطاعت الہی کے سلسلے میں قدم کو آگے بڑھانا. لہٰذا جب امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں، تو اس کا ایک تجربہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ بیٹھے ہیں آپ اور آپ نہج البلاغہ کلمات قصار کھولیے، ابو حمزہ سمالی کھولیے، کوئی بھی دعا کھولیے، اس کو پڑھنے لگیے. غرر الحکم ہے، اس کو پڑھیے. کہیں سے بھی ائمہ کی کوئی بھی حدیثوں کا مجموعہ، اس کو پڑھیے. آپ کا دل ایک طرح سے اطاعت الہی کی طرف جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو کیوں نہیں فرمایا گیا کہ قرآن مجید دلوں کو زندہ کرتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بات فرق یہ ہے، قرآن مجید بھی دلوں کو زندہ کرتا ہے. ان القرآن یحول بین المرء و معصیتہ. قرآن حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے گناہ کے درمیان. جب انسان قرآن کثرت سے پڑھتا ہے تو قرآن کی بھی یہ خاصیت ہے کہ قرآن گناہ کرنے سے انسان کو روک دیتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ گناہ سے آپ رک رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ کہ دل میں اطاعت کی خواہش ہے، دل میں اطاعت کی آرزو ہے. اور انسان، کیونکہ ائمہ نے انسانوں کو دیکھ کر گفتگو فرمائی ہے مختلف دور کے، لہٰذا جب آپ دیکھتے ہیں تو گویا آپ کو اپنی مشکلات کا حل وہاں پر دکھ رہا ہوتا ہے. جو آپ کے ذہن میں سوال ہیں، دل میں سوال ہیں، اس کے جوابات مل رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید کی کیفیت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو جا کر روایتوں کے ذریعے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، مفسرین کی باتوں کو دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک دفعہ آپ نے نہج البلاغہ کھولی اور وہاں پر آپ نے لکھا ہوا دیکھا، رضی بذل من کشف عن ضرہ. اپنی رسوائی پر راضی ہو گیا وہ جس نے لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات کا ذکر کیا. آپ کہیں واہ، قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کو قرآن کی ہدایت تک لائیں، آپ کو عالم غیب تک لے کے جائیں. اور ائمہ نے جو گفتگو کری ہے اور فرمائی ہے، وہ گفتگو تمام انسانوں کو دیکھ کر کیٹیگرائز کر کے، 6 ارب انسان ہیں، 6 ارب انسان کتنے گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، کتنی کیٹیگریز میں تقسیم ہو سکتے ہیں؟ فرض کے 200، 500، 1000 کیٹیگریز میں.
قرآن ایک الگ سطح پر گفتگو کرتا ہے، ائمہ ایک الگ سطح پر گفتگو کرتے ہیں. لہٰذا انسان جب اہل بیت کی حدیثوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے ذہن میں سوالات آ رہے تھے زندگی کے بارے میں، اس کا جواب ایک ایک کر کے دیا جا رہا ہے. یہ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یا اس کو مزید اب آواز آ رہی ہے؟ لہذا اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ایک دفعہ میڈیکل اسٹور پہ جائیں، خشتوں میں دوائیں رکھی ہیں، مختلف دوائیں ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں اس کے فارمولے، لیکن ایک دفعہ ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں تو وہ دوا کھائیے. اس کی بات آپ کے زیادہ دل پہ لگتی ہے. کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ یہ آپ کی حقیقت کو جان کر آپ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. ائمہ انسانوں کی حقیقت کو جانتے ہیں اور انسانوں کی حقیقت کو بتا کر گفتگو کرتے ہیں. لہٰذا میں زیادہ آپ کو تھکاؤں گا نہیں، الحمدللہ اب مجھے لگا کہ بات سمجھ میں آئی ہے، شکر خدا کا. لہٰذا میں اب چلتا ہوں آپ کو لے کر جابر بن یزید جوفی کو، جو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ بہت بڑا ہے؟ کہ انسان جو عمل کر رہا ہے اس کو کون دیکھ رہا ہے، اس کی قیمت کون لگا رہا ہے، اپریشیٹ کون کر رہا ہے اس کو. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. گھر میں بہن بھائی ہیں، کچھ بچوں سے والدین زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں، کچھ کا کم. بیوی کچھ کام کر رہی ہے گھر میں، شوہر اپریشیٹ نہیں کر رہا. یہی کام اس کی بہن یا ماں کرے گی تو کھل کے تعریف کرے گا. تو یہ بشر کے ساتھ بڑی پرابلم ہے. اور اگر آپ دیکھیں کائنات میں جا کر کہ سب سے زیادہ جس انسان نے، جس ہستی نے بہترین کام کیے، بلکہ بہترین سے بھی زیادہ بہتر کام کیے اور تاریخ نے اس کی قدر نہیں کی، وہ جناب امیر المومنین ہے. اور آپ جا کر نہج البلاغہ میں جملے پڑھیے جناب امیر المومنین کے، کس طرح سے مولا نے گفتگو فرمائی ہے کہ لوگوں نے جو اذیتیں اور تکلیفیں مولا کو دیں اور اس کے بعد مولا نے ان کے جواب میں جو ان کو سمجھایا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، میں تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں. تو یہ انسان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. جابر ابن یزید جوفی پانچویں امام کا شاگرد ہے اور چھٹے امام کا شاگرد ہے. جابر ابن یزید جوفی، اصول کافی کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں. پہلے میں سنانا نہیں چاہتا کہ میں دیکھا کہ نہیں وقت ہے اتنا. اچھا شروع میں لگتا ہے وقت ہے، لیکن جب گفتگو آگے بڑھتی ہے تو گھڑی کی سوئیاں ہی بڑی تیزی سے آگے بڑھتی ہیں. سب سے زیادہ بے وفا یہی گھڑی کی سوئیاں بے وفائی کرتی. انسان سمجھتا ہے کہ بہت وقت ہے لیکن آخر میں وقت نہیں بچتا. کوفے سے آئے، امام کے شاگرد ہوئے، کہا تم کیا نام ہے، تعارف کروایا، اور کوفے سے ہوں. کہا کہ اب کوئی تم سے پوچھے تو کہنا مدینے سے ہوں. کہا یا ابن رسول اللہ اکذب، جھوٹ بولوں؟ کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ کہ جو شخص جس شہر میں آ کر رہنے لگتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. تو امام ناراض نہیں ہو کہ ہم تمہیں جھوٹ کی تعلیم دیں گے، کیا کہہ دیا تم نے؟ سوال کر رہا ہے کیا جھوٹ بولوں؟ امام اگر اجازت دیتے تو جھوٹ بھی بول دیتے. خیر بہرحال امام جھوٹ کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ہر چیز حرام کب تک ہے؟ جب تک امام اجازت نہ دیں. امام سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز کس وقت حلال ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ جھوٹ سمجھ رہے ہو لیکن امام کا جھوٹ نہیں ہے، اس لیے ہم تم کو اجازت دے رہے ہیں. خیر تعلیم درس لیا اور دسیوں ہزاروں حدیثیں امام سے لی اور پانچویں چھٹے امام کے شاگرد. اصول کافی میں ایک چیپٹر ہے جہاں پر امام نے یہ بتایا ہے کہ جنات ہماری اطاعت میں ہیں اور ہم جنات سے کام لیتے ہیں. لہذا اندھیرے کمرے میں کم از کم مجھے اس وجہ سے ڈر نہیں لگتا کہ جن ہے کوئی یا چڑیل ہے. ڈر مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی انسان نہ ہو. انسان کا توڑ آپ کے پاس نہیں ہے، جنات کا، چڑیل کا، شیطان کا، ابلیس کا توڑ ہے. نادیلی پڑھیے، الہیہ زمل بڑا پڑھیے، اللہم کل ولی پڑھیے، یہ انا انزلنا پڑھ کے صلوات، درود، آیت الکرسی، یہ چیزیں آپ کو چڑیل، جن، بھوت پری سے بچا لیں گی. لیکن یہ انسان واحد مخلوق ہے جس کے لیے شاید ہی کوئی توڑ بنا ہو. خیر تو چیپٹر ہے کہ جہاں پر کہا ہے امام نے کہ جنات ہماری اطاعت کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جنات اگر امام کی اطاعت کرتے ہیں تو امام
خود سے کیوں نہیں آ جاتے؟ اگر جنات کے ذریعے کام کرانا ہے تو امام خود سے آ کر وہ کام کر لیں. ایک دعا پڑھیں، امام کو ایک گلاس پانی کا اٹھوانا ہے، کسی جن کو بھیجیں گے وہ لے کے چلا جائے گا. امام خود آئیں دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک دعا پڑھیں، کوئی امام کو نہ دیکھے اور امام چپکے سے گلاس لے کر چلے ہیں. یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اب اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. جب جس طرح سے چاہیں گے امام وہ کام کریں گے. ہم اور آپ امام کو نہیں سکھا سکتے اس موقع پر آپ کو کیا کام کرنا ہے. لہذا جابر ابن عزیز جوفی نکلے مدینے میں، امام کے پاس آئے اور پھر امام صادق علیہ السلام کے پاس سے آ کر نکلے اور کوفے جا رہے ہیں. کوفے جا رہے ہیں، ایک جگہ رکے، کافی دیر تک چلتے رہے گھوڑے پہ سوار ہو کر، اور کافی دور آ چکے ہیں مدینے سے. تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو امام ایک تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے سواری پر اپنی، اور اس نے آ کر امام کا خط دیا جابر ابن عزیز جوفی کو. اس کے اوپر جو انک لکھائی تھی وہ بھی خوش نہیں ہوئی تھی. اچھا پہلے اس کو سمجھ لیجئے کیا مطلب. پہلے جب لکھائی لکھی جاتی تھی کاغذ پر تو اس کے اوپر لکڑی کا پاؤڈر چھڑکا جاتا تھا. کیوں چھڑکا جاتا تھا؟ کیونکہ انک خشک ہو جاتی تھی. لکڑی کا پاؤڈر آپ پھینکتے تھے، چھڑکتے تھے، اور لکڑی کا پاؤڈر انک کو جذب کر لیتا تھا. اس کے بعد آپ کاغذ کو رول کرتے تھے، اس کو ربن میں لپیٹتے تھے، گرا لگاتے تھے، اور چکنی مٹی لے کر اس کی ایک ٹیبلٹ بناتے تھے. اس کے اوپر اپنی انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے کہ یہ خط کسی نے کھولا نہیں ہے. اینولپ کیوں نہیں رکھتے تھے؟ مذاق نہیں تھا کوئی. کاغذ خط لکھنے کے لیے کاغذ بڑی مشکل سے ملتا تھا. اینولپ ایسا نہیں تھا کہ اینولپ مل جائے. لہذا جب جابر بن عزیز جوفی نے وہ خط دیکھا، مہر گیلی تھی، خط کو کھولا، لکھائی گیلی تھی. کہا متی عہدک بصاحب الکتاب. اس شخص سے پوچھا کہ یہ جس نے تجھے خط لکھ کے دیا ہے تو نے کب اس کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے. جابر کافی دیر ہو چکی ہے صحرا میں آ چکے ہیں، اور یہ اگر جابر کے بعد آیا ہو چلتا چلتا جابر کے پیچھے، کہ جابر 1 گھنٹے تک گھوڑے پہ چلتے رہیں، آدھے گھنٹے تک، تو اس کی انک خشک ہو جانی چاہیے تھی، مہر کی مٹی سوکھ جانی چاہیے تھی. جابر نے کہا متی عہدک بصاحب الکتاب. تو نے خط لکھنے والے سے آخری ملاقات کب ہوئی ہے؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے. جابر نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ خط لکھنے والا اگر میرا امام صادق ہے تو یہ کیوں نہیں پوچھا کہ امام صادق سے آخری دفعہ کب ملاقات ہوئی ہے، کب ملا ہے خط؟ جابر نے کہا خط لکھنے والے سے کب ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ جابر نہیں چاہتے کہ خط لکھنے والے نے کس نے لکھا ہم سفروں کو پتا چلے. جابر نے خط کھولا، پڑھنا شروع کیا. پڑھا جیسے جیسے خط پڑھتے آ رہے ہیں چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، پریشانی کے آثار آ رہے ہیں. اس کے بعد جابر نے کوفے تک کوئی گفتگو نہیں کی، اور جب کوفے میں گئے کس طرح سے زندگی گزاری. اب کوفے تک چلے گئے جابر. کس کی بات کر رہا ہوں؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کی بات نہیں کر رہا، جابر ابن یزید جوفی کی. اب جابر یزید ابن یزید کو جوفی کوفے چلے گئے. اب آپ جابر کو چھوڑیے کوفے میں، اب آئیے مدینے. بنو امیہ کی حکومت آئی اور لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کا نام جابر ہے اور کوفے کے گورنر خط لکھا، اس کو پکڑو گردن اڑا دو اس کی. اس نے کہا امیر المومنین وہ جو ہے وہ تو دیوانہ ہو چکا ہے، ایک لکڑی کی چھڑی دونوں پیروں میں دبا کر گھوم رہا ہے کہ یہ میرا گھوڑا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. کہا کہ کون؟ صحابی نے دیکھا امام صادق کی، آ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے، اتنا بڑا صحابی پاگل ہو گیا ہے. حکومت بدلی، حالات بہتر ہوئے، جابر دوبارہ درس و تدریس شروع کر دی. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ امام اس آیت اللہ العظمیٰ سے کہیں جس کو امام نے خود آیت اللہ العظمیٰ بنایا ہے کہ تم اب دیوانے ہو جاؤ، لوگ کیا کہیں گے. لہذا جابر ابن عزیز جوفی وہ ہیں. جابر ابن عزیز جوفی کا زمانہ کیا ہے؟ وہی زمانہ جو آج معاشرے کا نہیں ہے. ساس بہو کے ساتھ یہی زمانہ ہے، بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ. ہمارے مومنین کے گھروں میں یہی ہے سلسلہ. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کی بڑی پیچیدگیاں ہیں.
در حقیقت جوائنٹ فیملی سسٹم بنا ہے کس کے لیے؟ جن کے لیے بنا تھا وہ تو نہیں رہے، جن کے لیے نہیں بنا تھا وہ رہتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کس کے لیے بنا ہے؟ ایک کمرے میں حضرت عباس رہ رہے ہوں اپنی زوجہ کے ساتھ، ایک کمرے میں امام حسن امام حسین، ایک کمرے میں جناب زینب، یہ بالکل تقوی کے آخری مرحلے پر. تو یہ تو نہیں رہ کون رہا ہے؟ جن کے لیے نہیں بنا تھا. اب مجھے نہیں پتا یہ سننے کے بعد اگر ساسیں میری گفتگو سن رہی ہوں گی تو جھولیاں اٹھا کے بد دعا کریں گی یا نہیں کریں گی، مجھے اس کا نہیں پتا. لیکن دیکھیے، میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، لیکن جو طور طریقے اسلام نے سکھائے، سب سے پہلی بات پردہ، وہ اس طرح سے نہیں رہ سکتا. دوسری چیز ریسورسز کی تقسیم، وہ نہیں ہو سکتی. تیسری چیز تربیت کے مسائل. چوتھی چیز عدل و انصاف. اگر ان چار چیزوں کو جو ہم نہیں کرتے اگر کریں تو بہت اچھی بات ہے کہ پھر بہت اچھی چیز ہے، سب ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن یہ اس وقت تو کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے کہ جب چچا زاد بھائی بہن ایک ہی گھر میں بڑے ہو رہے ہیں، ایک بھائی کی 2-3 بیٹیاں ہیں، 2-3 بیٹے ہیں، دوسرے بھائی کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، محرم نامحرم کا مسئلہ، اور وہ تمام کے تمام مسائل. ایک بھائی ٹی وی پہ جو کچھ آ رہا ہے دیکھ رہا ہے، ایک بھائی ٹی وی پر کوئی بھی چیز نہیں دیکھ رہا. وہ کہہ رہا ہے تایا کہہ رہے ہیں چلو میرے کمرے میں آ کر مووی دیکھ لو، تمہارے ابا منع کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. کس طرح سے ان کو حل کیا جائے، کس طرح سے ان کو دیکھا جائے. تو مولانا آپ کہہ رہے ہیں الگ ہو جائیں ساتھ رہیں، میں نہ کہہ رہا ہوں ساتھ رہیں نہ میں کہہ رہا ہوں الگ ہوں. میں جو آپ کو چیزیں سکھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اس کو سیکھیے. بہت آسان بات ہے، 2 فلیٹ لے لیں اوپر نیچے، اور پھر اس کے بعد ریسورسز کی تقسیم کیوں غلط ہوتی ہے کہ ایک انسان کی سیلری کم ہے، ایک کی سیلری بہت زیادہ ہے. اسلام یہاں پر کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام یہاں پر انفاق کا حکم دیتا ہے، صدقے کا حکم دیتا ہے. اور حتیٰ وہ 2 شخص کہ جن کو پکڑا تھا امیر المومنین نے گرفتار کیا تھا، اور خصال صدوق میں روایت ہے، امیر المومنین لے کر آئے مدینے میں، کہا کہ مسلمان ہو جا، تیرا گناہ بہت بڑا ہے میرے الفاظ میں، تو مسلمان ہو جا. کہا میں مسلمان تو نہیں ہونا مجھے. کہا کہ یہ علی سی گردن اڑاؤ. امیر المومنین گردن کاٹ دی. کہا اس کو بھی تم انسان بن رہے ہو کہ نہیں بن رہے؟ کہا کہ الحقنی بصاحبی، مجھے بھی میرے دوست کے پاس بھیج دو جہاں وہ گیا. رسول خدا نے فرمایا خصال صدوق، اپنے الفاظ میں ترجمہ کر کے اس کی بھی گردن کو کاٹ دو. ذوالفقار اٹھی اور گردن کاٹے بغیر دوبارہ نیچے آ گئی. جیسے اٹھائی تلوار، رسول خدا نے فرمایا یا علی قتل مت کرنا، یا علی قتل کرو قتل مت کرنا. کیا ہوا؟ اب وہ جو انتظار کرا اس نے کیا ہوا؟ کہا جبرائیل نے آ کر کہا اے محمد اس کو قتل مت کرنا. یہ اپنی قوم میں سخی تھا اور اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا. لہٰذا آپ غور فرمائیے اس بات کی جانب، رب کا یحب السخا، اے محمد تمہارا رب سخاوت کو پسند کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے بالکل. کہا یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا مشکلات میں، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ قحط کے زمانے میں اپنی قوم کی مدد کرتا تھا. جو کسی کو نہیں پتا تھا اس کی بنیاد پر ذوالفقار سے جان بچ گئی. یعنی تو یہ سب چیزیں اپنے مقام پر ہیں، ہم کو سیکھنی چاہیے، دیکھنی چاہیے کیا کریں. خیر اب اس کو جانے دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. اب میں گنتا رہوں اگر تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے کہ بہوؤں کی یہ شکایتیں، ساسوں کی یہ شکایتیں. ساسوں کی شکایتیں بہوؤں سے کیا ہیں؟ وہ سب ہیں میرے پاس، آپ کے پاس کیسے ہیں؟ دیکھیے واٹس ایپ پہ اب کسی کو کسی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تمام کی تمام چیزیں ہیں اور عجیب و غریب مسائل لا رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ بس خدا رحم فرمائے بحق محمد آل محمد، ورنہ مسائل بڑے پیچیدہ ہیں. باپوں کو تمیز نہیں ہے. لڑکا 26 27 28 سال کا ہو گیا، پہلے کچھ کماؤ تو شادی کریں. باپ سے پوچھا آپ کی جاب کیا ہے؟ فلاں جگہ ڈائریکٹر ہوں. تنخواہ کتنی ہے؟ 8 لاکھ روپے. تو شادی کر دیے، بیٹے کو آپ پالیے، شادی اس کی ایک ضرورت ہے کیجیے. نہیں جب تک خود نہیں کمائے گا. اچھا وہ اس آپ کے بے تکے بے ڈھنگے فیصلے کی وجہ سے جو ضد آ گئی ہے آپ میں، 8 لاکھ روپے کس لیے؟ قبر میں لے کے جاؤ گے کیا میاں؟ اولاد کو ہے دو، اس کو سپورٹ کرو. اولاد کو کاہل کامچور مت بناؤ، سپورٹ کرو. یہ شادی کہہ رہا کر دو بیٹا شادی، اب اس کے بعد یہ تمہیں پلان دے رہے ہیں، اس کے آگے ذریعے بڑھو آگے. پیسہ اسی لیے بدترین شخص ہوا ہے جس کا اپنا پیسہ اس کی اولاد کے کام نہ ہے. یعنی روایت کے اندر جو چیزیں آئی ہیں اگر آپ کو بتا دیا جائے تو کچھ روایتیں اگر میں پڑھوں تو باپ برا بھلا کہیں گے، کچھ پڑھوں تو مائیں برا بھلا کہیں گی، کچھ پڑھوں تو اولادیں برا بھلا کہیں گی.
اور ہمیشہ کوئی گروہ، بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے، داستان ہے، آپ درود پڑھیے تاکہ میں وہ حدیث پڑھوں. لہذا جو جابر ابن یزید جوفی کا زمانہ ہے وہ کس کا زمانہ ہے؟ چھٹے امام اور پانچویں امام کا. چھٹے امام اور پانچویں امام کے زمانے میں خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ بنو عباس کی بیعت ہوئی ہے چھٹے امام کے زمانے میں، اور جھڑپیں اور ٹکراؤ اور جنگ شروع ہو گئی تھی کس کے زمانے میں؟ پانچویں امام کے زمانے میں. اور کس طرح سے بنو عباس آئے؟ محبت اہل بیت کی اگر کوئی قیمت نہ ہوتی تو بنو عباس یہ نعرہ بلند نہ کرتے الرضا لآل محمد. آل محمد پر ظلم ہوا ہے، حسین ابن علی مارے گئے، آل محمد کے بنی ہاشم کے شہزادے مارے گئے، لہٰذا ہم ان کا انتقام لیں گے. تم کہاں سے انتقام لوگے؟ اصل میں تو نسل آل محمد علی کے بچوں میں ہے، وہ تو خاموش ہیں. تم کہاں سے آ گئے عباس ابن عبد المطلب کی اولاد؟ تو مسلمانوں نے ہمیشہ جو بے وقوف بنے ہیں وہ اپنی حماقت اور نادانی کی وجہ سے، اور ہمیشہ مسلمانوں کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دل میں جو محبت ہے وہ آل رسول کی ہے. جسے جب بھی آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے انسان کو آل رسول کے نام پر، اہل بیت کے نام پر. لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا. اور یہ ایک بڑا مسئلہ عجیب ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا. خراسان سے لشکر تیار ہو رہا ہے، کوفے سے لشکر تیار ہو رہا ہے، بصرے سے لشکر تیار ہو رہا ہے. کیوں؟ آل محمد کا انتقام لیں گے. کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ آل محمد کہاں سے آ گئے. آل محمد تو فاطمہ کی نسل سے چلیں گے جو وارث ہیں حقیقی. تو جب تک کسی چیز کے بارے میں انسان کو سمجھ میں نہ آئے، نعرے کی جاذبیت دلکشی دیکھ کر نہ چل پڑے، کیونکہ اہل بیت کے نام پر بنو عباس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. لہٰذا جب یہ اٹھے تو یہ زمانہ وہ ہے کہ چھٹے اور پانچویں امام کے زمانے میں بنو امیہ جا رہے ہیں، بنو عباس آ رہے ہیں. جابر ابن عزیز جوفی کون ہے؟ اسی زمانے میں امام کے شاگرد بنے ہیں. کس کے زمانے میں؟ امام باقر اور امام صادق کے زمانے میں. لہٰذا امام باقر علیہ السلام کی جو نصیحتیں جابر ابن عزیز جوفی کو، وہ بڑی عجیب نصیحتیں ہیں. 5 نصیحتیں، بڑی طویل نصیحتیں، لیکن میں 5 نصیحتیں بتاؤں گا آپ کو. دیکھیے پہلے نصیحتیں بتاؤں. دیکھو یا جابر، دیکھو بات سنو. اب ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کچھ نصیحتیں ایسی ہیں ائمہ کی کہ جو سلمان فارسی کو امام فرما رہے ہیں. وہ نصیحتیں جب آپ پڑھیں تو آپ اپنی سطح پر لے کر اس کے مطابق عمل کیجئے. آفس جانے کا دل نہیں چاہ رہا، مولانا آپ نے بتایا تھا نا کہ دنیا کو چھوڑ دو، ٹھوکر مار دو. رات کو 2 بجے سو رہے ہو، مولانا کو ڈراپ کر کے آ رہے ہو، تو کہاں سے جاؤ گے آفس؟ مولانا تو بالکل بیکار فارغ آدمی ہیں، ان کے پاس بہت ٹائم ہے. آپ اپنی ڈیوٹیز کو ایسے رکھیے کہ آپ جا کر سو سکیں اور اپنے وقت پہ آفس جا سکیں. مولانا وہ امتحان ہو رہا تھا، اگر امتحان دے دیتے، کامیاب ہو جاتے تو ہم اسسٹنٹ مینیجر لگ جاتے. لیکن آپ نے کہا تھا سلمان فارسی، وہ میاں تم علی ابن ابی طالب نہ سلمان فارسی ہو. تم کراچی کے ایک نوجوان ہو، پڑھو لکھو، آگے بڑھو، ترقی کرو، محنت کرو تاکہ تم آگے بڑھ سکو. تو لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا. اب آپ کو تھکا رہا ہوں میں تو ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ مسکرا دیں. تو اگر آپ لوگ گاڑیاں نہیں خریدیں گے تو یہ مولانا صاحب بیاض، نوحہ خان، مرثیہ پڑھنا کس کی گاڑیوں میں آئیں گے مجلس میں؟ درود بھیجے محمد آل محمد. لہٰذا امام نے جابر کو 5 نصیحتیں کی. پہلے یہ نصیحتیں سنیے، اس کا ترجمہ سنیے، پھر اس کی تشریح و تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے. دیکھو مولانا نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے، کہ جابر دیکھو تمہارے زمانے کے اندر جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان مدحت فلا تفرح، اگر تمہاری تعریف کی جائے، مدح و ثنا کی جائے تو اترانا مت. وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، اور اگر تمہاری مذمت کی جائے، برائی کی جائے تو بےتابی مت کرنا. یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں، بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا، پیر مت پٹکنا، چراغ پا مت ہو جانا، سیخ پا مت ہو جانا، چیخنے چلانے مت لگنا. تعریف کریں تو اترانا مت، تمہاری مذمت کریں تو کیا، ناراض مت ہونا. وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَكْذِبْ، اگر تمہیں جھٹلائیں تو تم جھوٹ مت بولنا. یا فلا تغضب، غصے میں مت آ جانا. اور اگر دیکھو کیا کہا میں نے، کتنی باتیں ہو گئی. مدح کریں. ان خانوک فلا تخن، اگر لوگ تمہیں دھوکہ دیں، تمہارے ساتھ خیانت کریں، تم ان کے ساتھ دھوکہ مت کرنا.
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور نصیحت، لو قال الناس، تمہارے ہاتھ میں ہیرا ہے، موتی ہے، اور لوگ تم سے آگے کہیں تمہارے ہاتھ میں اخروٹ ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ لوگ کہہ رہے ہیں اخروٹ ہے، چیخو گے، چلاؤ گے؟ میں اپنے الفاظ میں، بحث مت کرنا. یہ جو لوگ ہیرو کو اخروٹ سمجھیں، جاہل ہیں، نادان ہیں، تو جاہلوں سے تم بحث کرو گے. ما یزرک، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. سونار کی دکان پہ لے کے جاؤ گے تب وہ قیمت لگائے گا. اور کراچی میں یہ کام مت کر لیجیے گا، اس کو بلائیے گا گھر پہ، ورنہ ہو سکتا ہے سونار کی دکان تک آپ پہنچ بھی نہ پائیں. کسی کو پسند آ جائے وہ آپ سے نظر اللہ نیاز حسین کے نام پہ لے جائے. درود پڑھے محمد آل محمد. لہذا جو نادان ہیرے کو اخروٹ کہہ رہا ہے، موتی کو اخروٹ کہہ رہا ہے، تم اس کے ساتھ الجھو گے. آپ ماتم کر رہے ہیں، پاگل ہو، دیوانے ہو، پیٹ رہے ہو اپنے آپ کو، نہیں سمجھ رہا وہ، اس سے الجھیں گے. وہ سمجھ ہی رہا آپ امام حسین کے ساتھ کس مرحلے پر. لہذا یہ بات ہو گئی. تو ما یضرک، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. لو کان فی یدک جوزا، اگر تمہارے ہاتھ میں اخروٹ ہے، وقال الناس لؤلؤۃ، لوگ کہیں کہ موتی ہے، ما ینفعک، خوش ہو جاؤ گے. موتی ہے. اتنے بے وقوف ہیں جو اخروٹ اور موتی کی تشخیص نہیں دے پا رہے، تم ان سے الجھ کر ناراض ہو کر بحث کرنے لگ جاؤ گے. اور اگر انہوں نے کہا کہ اخروٹ کو دیکھے کتنا اچھا موتی ہے تو خوش ہو جاؤ گے. ما ینفعک، نہ اخروٹ کو وہ موتی کہیں تمہیں فائدہ دے گا. دکان پہ جاؤ گے، سونار کی کان پکڑ کے باہر نکال دے گا. میرے الفاظ امام کے نہیں ہیں. اور ما ینفعک، تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اور اگر تمہارے ہاتھ میں موتی ہو، لو کان فی یدک لؤلؤۃ، اگر تمہارے ہاتھ میں موتی ہو، لو کان فی یدک لؤلؤۃ، تمہارے ہاتھ میں موتی ہو، اور لوگ کہیں کہ جوزۃ، یہ اخروٹ ہے، تو ما یضرک، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا. امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں، فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی دیکھو، تم جس قدر و قیمت کی چیز کو رکھتے ہو، جس ویلیو کو تم پوزیس کر رہے ہو، جس اچھی چیز کو تم نے اپنی ملکیت میں لیا ہے، تمہارا اس پر اعتقاد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تم ماتم کر رہے ہو، کسی نے آ کر ذرا سا اعتراض کر دیا تو ماتم کا حلقہ چھوڑ کے سر جھکا کے چلو گے، ہاں کام تو احمقانہ تھا. تابوت نکال رہے ہو، فرش اعضا بچھا رہے ہو، اعتقاد ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے یقین ہے، مانتے بھی ہو کہ نہیں مانتے کہ اس فرش اعضا کی کوئی قدر و قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایمان کو، علم کو مستحکم مضبوط نہیں کیا تو کل کوئی اخروٹ کو موتی کہے گا، خوش ہو جاؤ گے. کل موتی کو کوئی اخروٹ کہے گا، ناراض ہو جاؤ گے. تو پل میں تولا، پل میں ماشا، گھڑی میں تولا، گھڑی میں ماشا. تم مداری کی ڈگڈگی پر ناچنے والے اس حیوان کی طرح ہو جائے گا انسان. امام نہیں فرما رہے، میں تشریح کر رہا ہوں کہ جس نے جہاں جیسی ڈگڈگی بجائی اسی طرح سے انسان نے اچھل کود شروع کر دی. تم خود کہاں پر اپنے آپ کو کھڑے ہو کر دیکھتے ہو؟ لہٰذا پہلے جملے کا معنی ہے کہ جس مقام پر بھی آپ پہنچیں، جس جگہ پر بھی آپ پہنچیں، علم حاصل کر کے پہنچیں، معرفت کے ساتھ پہنچیں. امام حسین کی زری کو چوم رہے ہیں. آپ لوگ کتنے بیوقوف ہیں، اتنے 100-200 ہزار لوگ کھڑے ہوتے ہیں لوہے اور چاندی کو چومنے کے لیے. واقعا دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ ابھی تک کہاں پر ہیں؟ ہاں کہہ تو صحیح رہے ہیں آپ. کیا کہہ صحیح رہے ہیں آپ کے اندر علم تھا کہ نہیں تھا؟ آپ نے چھٹے 5ویں امام کے فرمان کو کہاں پر رکھ کر گئے ہیں؟ آپ جو اعمال کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ سجدہ کیا، اس پہ 3 دفعہ ہاتھ پھیرا، اپنے مقادی میں بدن پہ ملا. یہ مٹی ہے بھائی، بے جان مٹی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. تو دیکھو، تو وہ جو اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں وہ بھی تو بے جان مٹی ہوتی ہے. سائنٹسٹ نے کہا آپ کورس کرتے ہیں اینٹی بایوٹک کا، آپ کی طبیعت کو اچھا کر دیتی ہے. ڈاکٹر نے کہا مان لیا. بھائی مسئلہ ہے کہ تم مت مانو، یہ میرے 5ویں 6 امام نے کہا ہے. عبادتوں کے اندر آپ امام سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، آپ امام سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ علم اور معرفت کی سطح پر آپ کہاں پر ہیں؟ لہٰذا اب آئیے، ان ذممت فلا تجزا، اگر مذمت کی جائے تو بےتابی مت کرنا. کیا مطلب؟ مذمت کی جا رہی ہے تمہاری کس کام پر؟ یہ تم نے غلط کیا، تم سمجھتے ہو کہ تم نے صحیح کیا اور صحیح تھا. دیکھیے، ایک دفعہ آپ صحیح سمجھ کے کر رہے تھے، غلطی کر دی. یہاں کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے صحیح کام کیا اور مذمت کرنے والا نہیں مان رہا کہ آپ نے صحیح کام کیا، وہ مسلسل آپ کی مذمت کر رہا ہے، کنڈیم کر رہا ہے. آپ نے صحیح کام کیا، صحیح نتیجہ نکلے گا، صحیح طریقے سے کیا، اس کو پسند نہیں آ رہا، وہ نہیں سمجھ رہا.
لہذا ایسے موقع پر انسان کیا کرتا ہے؟ فلا تجزا، دیکھو خبردار، جزا و فضا مت کرنا، بے بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ امام پھر وہی بات، جو کام بھی کرو ایمان رکھ کر کرو، علم کے ساتھ کرو، معرفت کے ساتھ کرو. جب معرفت کے ساتھ کرو گے کوئی جتنی بھی مذمت کرے تمہیں مذمت کرنے والی کی مذمت کوئی اثر نہیں کرے گی. یہی چیز جناب امیر المومنین کی خصوصیت میں ہے، جس کو خود جناب امیر المومنین نے بیان کیا نہج البلاغہ میں اپنے الفاظ میں. زیارت میں بھی یہ لفظ آئے ہیں، جناب امیر نے خود بھی اس بات کو بیان کیا. کون سا؟ کہ لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم. امام ہادی امام علی نقی علیہ السلام نے، جو امام امیر المومنین جو امیر المومنین کی جن صفات کو بیان کیا ہے، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ لم تأخذ کا فی اللہ لومۃ لائم. ملامت کرنے والے کی ملامت نے، مذمت کرنے والی کی مذمت نے آپ کو اس سے نہیں روکا کہ آپ خدا کے راستے پر نہ چلیں. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. دیکھیے فقہی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. کبھی کبھی آپ کا مرضی کہتا ہے اس جگہ مت رکھو، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے دنیا والے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ فقہی گفتگو نہیں ہے، یہ اخلاقی گفتگو ہے. اخلاق اور فقہ میں فرق ہے. اخلاق پر اس وقت عمل کیا جاتا ہے جب فقہ آپ کو اجازت دے. اخلاق نام ہے آپ کے بیہیویئر کا، فقہ نام ہے بتانے کا کہ کب تمہیں اہل بیت کے کون سے اخلاق کو عمل کرنا ہے. کیا مطلب؟ دشمن کے سامنے تلوار نکالیں، تلوار نیام میں رکھیں. ائمہ نے تلوار نیام میں بھی رکھی، تلوار باہر سے بھی نکالی. کب؟ حکم اہل بیت ہے. اخلاق اہل بیت کیا ہے؟ ڈٹ جاؤ دشمن کے سامنے. کس طرح سے؟ کبھی مناظر و گفتگو کے ذریعے، کبھی درس و تدریس کے ذریعے، کبھی تلوار کے ذریعے، کبھی جنگ کے ذریعے، کبھی مناظرے کے ذریعے. کون بتائے گا؟ فقہ بتائے گی. اہل بیت کے پاس سب کچھ ہے. فقہ اگر آپ کو بتاتی ہے اس وقت یہ کام اس طرح سے کرو، اس وقت وہ کام اس طرح سے کرو، خبردار اس وقت مت کرو. فقہ آپ سے کہتی ہے روزہ رکھنا واجب ہے، یہی فقہ اگر کہتی ہے اب روزہ توڑ دو. بھلا چنگا ہوں، ہٹا کٹا ہوں، بیمار نہیں ہوں، صحت مند ہوں، اپنے شہر میں ہوں، کیوں توڑ دوں؟ وہ جو تمہاری کنپٹی پر پستول رکھی ہے نا جس نے، اس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں توڑ دو روزہ. تو اخلاق اہل بیت کیا ہے؟ روزہ رکھنا. اخلاق اہل بیت کیا ہے؟ روزہ توڑنا. پتہ کیسے چلے گا؟ فقہ آ کر بتائے گی. تو لہٰذا اخلاقی حدیثوں کو آپ فوراً فقہ کے اندر عمل مت کر لیا کیجئے. ان ضممت فلا تجزا، اگر مذمت کی جائے تو جزا اور فضا مت کرنا. کیا مطلب؟ تم نے غلط کام کیا، آپ کو پتا کہ آپ نے صحیح کام کیا، اس کا برا نتیجہ بھی نہیں نکلا. مذمت کرنے والے کی نظر کے مطابق آپ نے برا کام کیا تو مذمت کر رہا. کیا مطلب؟ جزا و فضا مت کرنا. کیوں کریں گے جزا و فضا؟ اس وقت کریں گے جب آپ اگر غلط کام کیا ہے سزا یہ دے گا. اچھا ہو سکتا ہے کبھی سزا انسان دے، آفس کی بات کر رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ سمجھیے خود ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں بچے سب ہمارے نوجوان بزرگ، تو میری بات سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے. لہٰذا جب آپ کی مذمت کی جاتی ہے تو ثواب اور سزا خدا دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے غلط کام نہیں کیا تو بے صبری کس بات کی؟ ان ضممت فلا تجزا وان کذبت فلا تغضب. اگر جھٹلائیں تو غصے میں مت آنا. کیوں؟ تم کیا ہو؟ اس شہزادی کو جھٹلایا گیا جس کے لیے آیت تطہیر اتری ہے. کیا وہ غضب میں آئیں؟ کیا وہ غیظ میں آئیں؟ بڑے تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کر، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، معصومین سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. معصوم سوچے وہ جس کے ذہن میں غلط صحیح باتیں دونوں ہوں. معصوم کے ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ ہم ہیں کہ جو سوچتے سمجھتے. تو وہ شہزادی کیا وہ غصے میں آئی؟ نہیں. ائمہ غضبناک ہوئے؟ نہیں. امام حسین السلام غضبناک ہوئے؟ نہیں. ہاں کبھی کبھی امام غیظ کے مرحلے پر جا رہے ہوتے ہیں، اب وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ سے ایک آ جائے ان کذبت فلا تغضب، جب جھٹلائیں تو غصے میں مت آنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جابر جب کوئی بات کریں گے تو کس سے لے کر کریں گے؟ امام باقر اور امام صادق سے. یا جابر جب کوئی گفتگو کریں گے تو کس بنیاد پر کریں گے؟ چھٹے اور پانچویں امام کے علم کی روشنی میں جو جابر نے فتویٰ دیا ہوگا. بھائی ائمہ کے شاگردوں کے پاس دو ہی چیزیں، یا ہو بہو من و عن ایز اٹ از امام کی باتوں کو نقل کریں گے، یا امام کی گفتگو سے اجتہاد کریں گے. اگر تم نے اجتہاد کر کے گفتگو کی ہے تو ہمارے اقوال کے ذریعے کی ہے اور ہم نے اجازت دی ہے. اگر تم نے جوں کا توں ایز اٹ از ہو بہو
من و ان ہمارا جملہ نقل کیا تو ہم سے سن کے نقل کیا. اب کوئی جھٹلا رہا ہے تو غصہ کیوں کر رہے ہو؟ فلا تغضب، غضبناک مت ہونا، کیونکہ تم نے صحیح بات کی ہے. اچھا ایک اور چیز، غصے میں مت آنا. امیر مومنین فرماتے ہیں حاضر جواب، سب سے زیادہ حاضر جواب شخص وہ ہے جو دیر سے غصے میں آئے. امیر مومنین کو جو خط لکھے گئے ہیں، دمشق سے آتے تھے، خوب غصہ دلایا گیا، لیکن جناب امیر کے کیا کہنے سرکار، کیا خوبصورت، یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے. کبھی اگر ہو، مولا نے فرمایا تھا لو سنیت لی الوسادہ، اگر میری نشست رکھی جائے، مولا جناب امیر مومنین فرما رہے ہیں، اور میری نشست رکھی جائے، تکیہ لگایا جائے، گاؤ تکیہ بقول آپ لوگوں کے، تو میں بتاؤں کہ اہل انجیل سے گفتگو کروں، تورات سے، تورات سے. یہ جناب امیر نے فرمایا. تو ہم لوگوں کی مولانا حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی تکیہ لگایا جائے تو پھر خطوط پر ہم گفتگو کر کے بتائیں آپ کو کہ خطوط میں ہے کیا. ہم سے مطلب ہم مولانا حضرات، میں نہیں، مجھ پر تھوڑی نازل ہوئے خطوط. نہج البلاغہ میں آپ بھی پڑھ لیجئے. اب کوئی یہ نہ کہ مولانا میرے گھر آ جائیے، وہاں خطوط پر درس رکھ دیا جائے گا، تو بڑا ایک مسئلہ، پھر کبھی صحیح کسی اور موقع پر. لہٰذا امین مومنین خود وہاں سے جو خط آ رہے ہیں دمشق سے، مسلسل امین مومنین کو غصہ دلایا جا رہا ہے، غصہ دلایا جا رہا ہے. ہم اور تم اسلام میں برابر ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی. متا کو تم ساسا لبات، تم کب سے ہو گئے اللہ کے بندوں کے نگراں؟ الناس نحن ثناء ربنا والناس بعد ثناء لنا. تم نے کہاں سے تربیت کی ہے؟ ہماری تربیت کی ہے خدا نے، اور ہم نے لوگوں کی تربیت کی ہے. جب کہا گیا دیکھو جنگ ہو جائے گی اور عرب کا خون بہے گا، تم مجھے جنگ سے ڈرا رہے ہو. یعنی جس طرح سے آتی تھی بڑی احتیاط کے ساتھ، بغیر غضبناک ہوئے جناب امیر المومنین نے خطوط کے جواب دیے ہیں. جا کر آپ خط پڑھنے کی عادت ڈالیں. ہر خط کو مت پڑھیے. وہ جو مقابل ٹکر پہ بات چل رہی تھی نا، اس جملے پر میں استغفار کرنی چاہیے. ٹکر کا مطلب یہ ہے کہ جیسا خط آ رہا تھا ویسا جواب، ورنہ ٹکر جناب امیر المومنین کی. یہ گستاخی میں نے عثمانوں میں نہیں کی ہے، عثمانوں میں کہا جو سمجھایا. لہٰذا ان کو ضبط فلا تجزا، اگر تمہیں جھٹلائیں تو فلا تغضب، تو غضبناک مت ہونا. ان خانوں کا فلا تخن، اگر تمہیں دھوکہ دیں، تمہارے ساتھ خیانت کریں تو تم خیانت مت کرنا. تو یہ سلسلہ ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بات کیا ہے اس بات کی؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھو جابر، زمانہ ہے ہمارے بیٹے جعفر صادق کا، زمانہ ہے محمد باقر کا. بنو امیہ اور بنو عباس، کہیں پہ کسی کی حکومت ہے، کہیں پہ کسی کی. زمانے میں تمہاری بات کوئی نہیں سن رہا، اور سب کو پتا ہے کہ تم مجھ سے علم لیتے ہو. لہٰذا لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ تمہارا مذاق اڑائیں. تم معاشرے میں جانا، اپنے آپ کو معاشرے کے ہاتھ میں کھلونا مت بننے دینا. معاشرہ تیار بیٹھا ہے کہ تمہاری جو ہم سے چاہت ہے اس کی بنیاد پر اگر تم یہ بھی کہو کہ اللہ ایک ہے، تم کسی کو دعائے کمیل سناؤ، دعائے ابو حمزہ سمالی سناؤ، تم جا کر کسی کو دعائے صباح سناؤ، تم کسی کو جا کر ہماری تفسیر بتاؤ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ائمہ کے پاس عرش سے آئی ہیں. لوگ نہیں سمجھیں گے، لوگ جھٹلائیں گے، مذاق اڑائیں گے. خبردار، یہ وہ ہیرے جواہرات ہیں آل رسول کے جس کو لوگ کہیں گے اخروٹ ہے. خبردار، کبھی جزا و فضا مت کرنا. ارے تم ہمارے ساتھ رابطے میں آ جاؤ، تم غیب کے اندر رابطے میں آ جاؤ. مثال دوں آپ کو، اب یہ مثال دے رہا ہوں. کوئی یہ نہیں کہ مولانا آپ تو کہتے ہیں کہ کوئی رسول جیسا نہیں ہو سکتا. رسول خدا کو معراج ملی تھی، آپ احادیث اہل بیت کے ذریعے اپنی روح کو بلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں. رسول خدا کو ضرورت نہیں کسی کے لیے ثابت کرنے کہ میں معراج پر گیا تھا. عقیدہ رکھنا رکھو، نہیں رکھنا ہے بھائی جہنم میں جائیے، بہت جگہ ہے وہاں پر بھی. لہذا لیکن اگر اپنی روح کو لطافت کی تمام مرحلے پر لے کر جانا ہے، تزکیے کے مرحلے پر، پاکیزگی کے مرحلے پر، مولانا نے آپ کو دعائے کمل دے دی، پڑھیے. مولانا نے آپ کو حدیث قصہ دے دی، پڑھیے. مولانا یہ آپ دیکھیے تو صحیح، ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمه وحفت بهم الملائكه واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا. دنیا کو مولائے کائنات کہیں گے عجیب نادان آدمی ہو مولانا تم، یہ ہم نے تم کو تحفہ دیا، تم ہر ایک کو دے رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ بیٹھ کر تحفہ ہے ان کے لیے. صاحب کسی کو کیا پتا کہ ادرک کیا ہوتی ہے اور زعفران کیا ہوتا ہے؟ درود بھیجے محمد آل محمد.
آپ اپنے امام کے لیے اللہم کل ولی ایک پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے امام کے لیے 2 رکعت نماز توسل امام زمانہ کی پڑھ رہے ہیں، 100 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ طریقہ ہے۔ سجدے میں جا کر آپ اپنے امام سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا سب کچھ؟ بھائی میں نے اپنے امام سے، پھر ہوا کیا؟ تم سمجھیے، میں اپنے امام سے گفتگو کی تو پھر آخر میں کیا ہوا؟ بھائی دیکھو، تم آخر دیکھو، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اپنے ائمہ سے گفتگو کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ برکتیں ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم وہ تمام کی تمام چیزیں، محبت اہل بیت۔ کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں؟ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ رسول خدا کو دنیا جہاں کی دولتیں ملی ہوئی تھیں، لیکن محبت پنجتن بھی دل میں تھی، تو یہ وہ دولت ہے جو رسول خدا اپنے دل میں دنیا سے لے کر گئے، کیا آپ کے پاس معمولی چیز ہے کوئی؟ لہٰذا ان کذبتا فلا تغضب، اگر جھٹلائیں تو ناراض مت ہونا، غصے میں مت آ جانا۔ اچھا، ولیکن اعرض نفسک علی کتاب اللہ، دیکھو اپنے نفس کو، اے جابر ابن یزید جوفی، اپنی روح کو، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر دیکھو، قرآن کی آیتوں سے۔ اب یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، چونکہ نہ ممبر پر نعوذ باللہ امام باقر ہیں، نہ سامنے جابر جوفی ہیں، جیسے ہی روح ویسی فرشتے۔ تو سرکار آپ بھی میری طرح سیدھے سادے مومن ہیں، 2-4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، میں بھی بھولا بھٹ کے کبھی نماز روزہ کر لیتا ہوں، یار آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ تکلف میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ اپنا پورا کاروبار نوکری بھگتا کے آپ یہاں پر مجلس میں آئے ہوئے، اور میں نے تو دن آپ کی طرح نہیں گزارا، آپ مجھ سے اس میں کوئی شک نہیں، بہتر ہے، اور آپ کی دعاؤں کے صدقے میں یہ عزاداری چلتی ہے اور یہ مجلس چلتی ہے، ہماری وجہ سے نہیں چلتی ہے مجلس۔ بہرحال آپ کا یہ ظرف ہے، بزرگواری ہے کہ آپ ہماری تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ اصل میں مجلس جو چلتی ہے وہ آپ کی وجہ سے، اور ائمہ کی مشیت ہوتی ہے، ہمارے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلوائیں جو آپ کے لیے کام کا ہو، اور آپ اکثر آ کر کہتے ہیں مولانا لگتا ہے آپ ہمارے لیے، میرے لیے مجلس پڑھ رہے تھے، کئی بچے آ کر کہتے ہیں، تو مجھے کیا پتا پیچھے سے آواز آئے، چھینٹ پڑے، مجھے نہیں پتا نجس ہے یا پاک، مجھے کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے۔ یہ لطف اور کرم ہے فرش اعضا کا کہ انسان کے ذاکر کے کی زبان سے وہ چیزیں نکلیں کہ جس کے ذریعے مومنین کے دل مضبوط ہو جائیں، اور یہ سب سے بڑھ کر تحفہ ہے کہ جو ایک ذاکر کو ملتا ہے اور اہل بیت کی احادیث پڑھنے اور سننے والے۔ ولیکن اعرض نفسک علی کتاب اللہ، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے دیکھو۔ جابر، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، جابر نے کہا تھا، جابر سے کہا تھا پانچویں امام نے، میں آپ سے کیوں نہیں کہہ رہا؟ اس وجہ سے کہ آپ کو تفسیر نہیں پتا، آپ کو آیات کے معنی نہیں پتا، امام فرما رہے ہیں جابر سے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں موٹی موٹی باتیں، نماز کے بارے میں خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں پڑھ رہا ہوں۔ خدا صدقات اور خیرات کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ بخل اور کنجوسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ حسد اور بغض اور غیبت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میں اس طرح سے ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو تمام چیزیں دیکھیے آپ۔ شرم و حیا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ تو چیزیں، موٹی موٹی چیزیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے قرآن اہل بیت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ائمہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو اس کو دیکھیے آپ، یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھیے۔ پھر فرمایا اپنے آپ کو قرآن مجید کے سامنے لے کر آؤ، اپنی روح کو۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ تم قرآن کی سالکن سبیلہ وزاہدن تزہیدہ، جس سے قرآن نے کہا بے رغبت ہو جاؤ، تم بھی اس سے اسی طرح بے رغبت ہو، اور جس کی جانب قرآن نے کہا ہے کہ تم دلچسپی رکھو، تم اسی طرح سے دلچسپی رکھ رہے ہو، تو واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے، تم بہترین انسان۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز فرمائی پانچویں امام نے، کیا فرمایا؟ کہ تمہاری مذمت کی جائے۔ فرمایا کہ ان تجد من نفسک ما قیل فیک وان لم تجد من نفسک ما قیل فیک۔ برائی کی گئی نا جابر ابن عزیز جوفی کی، اگر کوئی برائی کرے تو دو باتیں ہیں، جابر دیکھو اگر تم دیکھ رہے ہو تمہارے نفس میں یہ بری چیز موجود ہے جو کسی شخص نے تم سے کہی، تم کو جو جھٹلایا صحیح جھٹلایا، تمہاری برائی کی صحیح برائی کی، جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے تکلیف، کس وجہ سے؟ سچ کہہ دیا اس نے۔ وَإِن لَمْ تَجِدْ مِن نَفْسِكَ مَا قِيلَ فِيكَ، لیکن تم دیکھ رہے ہو جو تمہاری برائیاں ایک سامنے آ کر رہا ہے، تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ تو غور فرمانا، دو چیزیں ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ جو آپ کی برائی کر رہا ہے آپ میں وہ چیز نہیں ہے، اور کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ میں وہ چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد اگر جابر بن یزید جوفی بھی ہو تو امام یہ کہہ رہے ہیں دیکھو معصوم صرف 14 ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارا شاگرد ہے امام کا۔ اچھا پھر میں آپ ایک تصحیح کر دوں اور اصلاح کر لوں کہ جب معصوم 14 ہیں تو ماننا پھر وہ حضرت عباس ہو ان کی بات نہیں کر رہے جن کے لیے حدیث آئی ہے بعد میں۔ حسن علی اکبر ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم ہے، ابو الفضل عباس معصوم ہے، بی بی زینب معصوم ہے، حضرت معصوم قم معصوم ہے،
جناب سید محمد صاحب دجیل یہ معصوم ہیں, گناہ سے دور ہیں, لیکن ان کو کیا ضرورت ہے کس بات کی جناب زینب ابو الفضل عباس کو, کہ کسی معصوم کے ساتھ جڑ کر رہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کو اپنی امامت کے زمانے میں جڑنے کی کسی ہستی سے ضرورت نہیں ہے کہ حجت خدا قرار پائیں. امام حسین بذات خود معصوم ہے, بی بی زینب اس وجہ سے کہ روایات آئی ہیں. بہرحال اس میں آپ کچھ نہ کچھ کلام کر سکتے ہیں, لیکن وہ بات سمجھ گئے نا, تو میں آپ کا اپنا وقت ضائع کیوں کروں. اب آئیے یہاں پر, اگر تم اپنے آپ میں وہ چیزیں دیکھ رہے ہو کہ جو کہنے والے نے کہیں, یا تم دیکھتے ہو کہ نہیں میرے اندر تو وہ چیزیں نہیں ہیں. اب دیکھیے امام کیا فرمایا, کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ناراض کیوں ہو گئے, میں اب اپنے الفاظ میں امام کے قول کی تشریح کر رہا ہوں. اب حدیث بتا دی, ترجمہ کر دیا, اب یہاں سے میرے الفاظ ہیں. اگر تم نے اپنے اندر وہ صفت دیکھی, غصہ کیوں ہے؟ بھائی غصہ اس لیے ہے کہ سب کے سامنے کہہ دیا اس نے, غصہ اس لیے کہ اس کو پتہ چل گیا, غصہ یہ ہے کہ اس نے میرے منہ پر آ کر کہہ دیا. امام نے کہا وَسُقُوتُكَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ أَعْظَمُ مُصِيبَةً مِنْ غَضَبِكَ مِنَ الْحَقِّ. دیکھو تم اس وجہ سے غصہ کر رہے ہو نا کہ لوگوں کے سامنے عزت گئی, اس نے کہہ دیا, تو تمہارے اندر تو یہ صفت تھی نا, اس نے کہہ دیا. اگر بری صفت تھی, آپ نے کہا مولانا آپ نماز صحیح سے نہیں پڑھتے, آپ نے کہا مولانا آپ نماز آپ کی صحیح نہیں ہے, آپ آداب کے ساتھ نہیں پڑھتے, تو اس کا مطلب ہے اگر میں نہیں صحیح پڑھ رہا نماز تو خدا کی نگاہوں سے تو گر چکا ہوں. بات تھی چھپی بھی, صرف کھل گئی. امام فرمایا دیکھو خدا کی نگاہوں میں اگر گر چکے ہو تو اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی, تم پریشان ہو رہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جاؤں یا اٹھ جاؤں. غور فرمایا آپ نے. اچھا حدیث معصوم ہے, کھیل نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری بیان فرمائی امام نے؟ جابر ابن عزیز جوفی کی, کہ جس پر آ کر کوئی نکتہ چینی تنقید کرے, برا کہے, مذمت کرے, کنڈیم کرے, وہ جو کنڈیم کرے گا اس نے کام حرام کیا ہے, بات اس پہ نہیں ہو رہی. لہٰذا آپ کہیں اپنے دوست سے بھائی دیکھو مولانا نے کہہ دیا تھا, تجھے تکلیف ہو گئی نا, میں نے تیرے سب کے سامنے بات کر دی, آپ نے حرام کام کیا, آپ نے گناہ کبیرہ کیا, بخشش نہیں ہوگی جب تک یہ معاف نہ کرے. مومن کے رازوں پر پردہ ڈالیے. امام یہ نہیں کہہ رہا جس نے تیرے رازوں پر سے جابر پردہ اٹھایا, تیری برائی کو معاشرے میں بیان کیا, اس نے بڑا اچھا کام کیا. امام اس کی گفتگو فرما ہی نہیں رہے, اس نے تو گناہ کبیرہ کیا, اس نے غلط کام کیا, حرام کیا, فاسق ہو گیا. معافی مانگے, اس کی دل جوئی کرے, اس کے دل سے نکالے, تحفہ لے کر جائے, گھر پہ کھانے پہ بلائے. یہ کام کیا تو خرچہ تو کرنا پڑے گا, دسترخوان تو بچھانا پڑے گا, کھانا کھلانا پڑے گا, کچھ نہ کچھ تحفہ دینا پڑے گا, محبت کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. اس نے حرام, تم دیکھو خدا کی نگاہوں سے گر چکے تھے, مسئلہ تک لوگوں کے سامنے بھی پتہ چل گیا. لیکن اگر تم میں فَإِن لَمْ تَجِدْ مِن نَفْسِكَ مَا قِيلَ فِيكَ فَثَوَابٌ اكْتَسَبْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَن يُتْعَبَ, اگر تمہارے دوست نے, دشمن نے, کسی نے, محلے والے نے, اور انڈو پاک کے لحاظ سے بات کروں, ساس نے تمہاری کہہ دیا, یا تمہاری بہو نے کہہ دیا, یا تمہارے ان لاز نے کہہ دیا. اچھا چلیں, انسان جو ہے وہ ان لاز سمجھانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ خون کے پیاسے ہو جائیں, ریلیٹو نہیں ہے نا, بھائی بھائی, بھائی بہن, خاندان میں گروپنگ, اور جب زیادہ بہن بھائی ہیں تو گروپنگ چل رہی ہے, میراث کو ہڑپ کر جانا, غصب کر جانا, حقوق کو دبانا, توہین کرنا, غریب بہن بھائی کو الگ کر دینا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گناہ نہیں کرے گا آج کا معاشرہ, شیعہ معاشرہ, کہ اچھا یہ بھی مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اس کو بھی کہ عزاداری سے منہ موڑ دے. عزاداری سے منہ نہیں موڑ سکتے آپ. یہ گناہ ہے جو ہماری توجہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے, چاہے کوئی بھی ہو. لہذا آدھا سیب کھا کر صحابی نے پھینک دیا. امام نے فرمایا تم نے یہ کیا غضب کیا, میرے الفاظ میں یہ صحیح کام نہیں کیا, اسراف ہے. امام کی جو بنیادی ترین صفت ہے, اگر آپ چاہتے ہیں اپنے وجود میں نورانیت اور روشنی لانا, ریسورسز کو کنجوسی اور اسراف کے مرحلے سے ہٹا کر بچت, پراپر وے میں اس کا استعمال اور سخاوت کے مرحلے پر لائیے. نل کھلا ہوا ہے صاحب, پانی بہ رہا ہے, آپ منہ پہ پانی پھیرے آ رہے ہیں, 8 لیٹر بہ گیا, وہ وضو کرنا ہے, اس کو بند کر دو بھائی, دوسرا ہاتھ دیا اللہ نے, بند کر دو اس کو, وہ وضو باطل ہو جائے گا, تو بیک سائڈ سے بند کیجئے. جب تک آپ اور ہم ریسورسز کو صحیح سے استعمال نہیں کریں گے, کس طرح سے, اگر کسی کو اسراف مت کرو, وہ کنجوس بن جاتا ہے.
کنجوسے کو کنجوسی مت کرو، وہ اسراف کرنے لگتا ہے. بچت کرو یا کنجوسی یا اسراف. اسراف مت کرو، سخی بنو. کنجوس مت کرو، پراپر وے میں، ایڈیکویٹ سفیشینٹ وے میں استعمال کرو. نہ کنجوس بنیے نہ اسراف کیجئے، سخی بنیے بغیر کنجوس کے بغیر اسراف کے. بچت کیجئے بغیر کنجوسی. لہذا درود بھیجے محمد آل محمد. یہ جو مسئلہ ہے اس کو آپ دیکھیے اس طرح سے کہ پھر امام نے کہا اگر تمہارے اندر وہ صفت بری ہے، نہیں ہے تو خدا کی نگاہوں سے تو گر چکے. بتا دیا نا، یہ حصہ تو بتا دیا. یہ پورشن سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا. اچھا اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو تب کیا ہوگا؟ تب مولا ابن رسول اللہ کراچی کے معاشرے میں تو واضح ہے کہ آستین چڑھائیں، گریبان پکڑ کے 2 جڑ دیجئے. اور بچے کبھی عجیب بات کرتے ہیں، مولانا کراچی کا معاشرہ ایسا ہے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، اس سے پہلے کہ وہ آپ سے کچھ کہے آپ اس کے تھپڑ مار دیجئے. بیٹا صحیح نہیں ہے، غلط ہے، حرام ہے یہ کام. میں نے وہ بات کہی ہے جو کہہ سکتا تھا ممبر سے. جو بچے اور بھی سولوشنز بتاتے ہیں وہ میں نہیں کہہ سکتا. لہذا درود بھیجے محمد علیہ. لہذا فرمایا فَثَوَابٌ اكْتَسَبْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتْعَبْ. اگر تم میں یہ چیز نہیں تھی اور کسی دوست دشمن رشتہ دار نے آ کر کہہ دیا تو یہ تو تمہیں ثواب مل گیا بغیر تھکائے ہوئے. اپنے آپ کو تھکاتے ہو نا، نماز شب کے لیے، روزے کے لیے، صدقات خیرات کے لیے، مجلس مان تھکاتے ہو. کس نے کہہ دیا تم بہت بڑے بے نمازی ہو، آپ نماز پڑھتے ہیں، چپ رہو، ثواب مل گیا تمہیں بغیر اس کے کہ تم نے اپنے آپ کو تھکایا. لہذا خوب توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے. اب آ جائیے ذرا زمین پر. ابھی تو ہم امام کے ساتھ عرش پہ جا رہے تھے نا، اب آ جائے زمین پر. مانو وہ آفس میں کیس ہو گیا تھا، انکوائری آئی، میں نے کہا میں تو کچھ نہیں بولوں گا. مولانا نے کہا تھا چپ رہنا. بھائی یہ جگہ کی بات نہیں ہو رہی، ڈیفینڈ کیجئے آ کے جا کر اپنے آپ کو. ایک حد تک یہ بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر آپ کی نیکیوں کے بارے میں بات کی جائے. میں نے آپ کو نماز شب پڑھتے نہیں دیکھا، آپ کے مولانا میں نے بھی آپ کو نہیں پڑھتے دیکھا. تو یہ نہیں، آپ نے خاموش کی رہیے اور آپ کو کہہ دیا گیا برداشت کر لیجیے، اس کو پی جائیے، لہٰذا آپ کو ثواب ملے گا. یہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے. کس معاشرے کی؟ کہ جہاں پر دشمن ہے، کوئی تعریف نہیں کر رہا. یہ آپ وہاں نہیں رہ رہے، رسول خدا کا زمانہ ہے. کوئی تعریف نہ کرے علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں کی، رسول خدا کو تو کریں گے. یہ بنو امیہ بنو عباس کا زمانہ ہے. لہٰذا یہاں سے ایک اور چیز سمجھیے، صدقہ اور ذکر خدا اس شہر کی سڑکوں پر چلنا پورے ساتھ میں چلنے کے مترادف ہے. عجیب و غریب حالات دیکھنے میں آتے ہیں، عجیب و غریب مسائل دیکھنے میں آتے ہیں. جتنی ضرورت شاید دنیا کے اس شہر میں ذکر الہی اور صدقات کی ہے کہیں اور نہیں ہے. انسان اراج آتا ہے، قدم قدم پہ جب بم پھٹ رہے تھے ممنی سکون سے جا رہے ہیں. کراچی میں چلتے ہیں اندھیری گلی میں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں خوف کی وجہ سے. نجف و کربلا میں جا رہے ہیں بغیر کسی خوف و خطر کے، یہاں بم پھٹ رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے. یہاں پر کوئی بمباری نہیں ہو رہی، صاحب یہاں پہ خوف ہے. تو ذکر الہی بچے کریں ہمارے، آیت الکرسی، قل، درود، استغفار، صدقہ دیں، نماز اول وقت پڑھیں تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں. اب یہاں پر اس کو لے کر اگر ہم آئیں گھروں کے اندر تو گھروں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. یہ جو بیڈ روم پالیٹکس ہے نا، یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. وہاں ہم سب بڑی محبت سے رہ رہے ہیں. جب شوہر تھکا آ رہا ہے، خاتون شوہر بچے کمرے میں گئے اپنے، اور اس کے بعد پوری رپورٹنگ شروع ہوئی کہ آج جب نہیں تھی یہ تھا وہ تھا فلاں تھا. میں اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں کہ کیا کیا جائے، کیسے حل کیا جائے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بنیادی چیز ختم ہو گئی ہے. کیا؟ آپ آئے گھر پہ، کوئی آیا، میں آیا، بیوی نے کہا، ماں نے کہا، بھائی یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ کہیں بھائی یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، بیوی نے یہ کہا، ماں نے یہ کہا، بہن ہے موجود گھر میں، بھائی نے یہ کہا. تو ہم میں اتنا تحمل اور تاب اور توانائی ہے کہ ہم باتوں کو برداشت کر سکیں. اس کا سلوشن یہ ہے کہ وہی جو میں نے کہا کہ زبردستی جو چیز نہیں چل رہی ہتھیلی پر سرسوں اگانے کی کوشش مت کیجیے. محبت کی طرح سے رہیے،
ساتھ رہیں نہ رہیں محبت کے ذریعے رہیں. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. ایک جگہ تک. اور یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جہاں اس کی بہت ساری اچھائیاں ہیں وہاں اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں. کس طرح سے میں پوری ایک A4 پہ اگر لکھنا چاہوں تو بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے. لہٰذا سب سے پہلی بات کہ گھر کے اندر تحمل ہونا چاہیے. مرد حضرات کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو کیسز ہوئے لیفٹسٹ اور رائٹسٹ بلاک کے درمیان، ان کی ماں اور بیوی کے درمیان، اس وقت آپ آفس میں تھے. آپ نے بیوی کی سنی، ماں کی نہیں سنی. ماں کی سنی، بیوی کی نہیں سنی. دونوں کو بٹھا کے بات کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. کل ایک لڑکی آئی ہے گھر میں، اس کے سامنے تم نے مجھے کھڑا کر دیا. دیکھیے بیوی محترمہ، آپ ہی لائی تھی. اچھا اب یہ کمی پرسنٹیج رہ گئی ہے کہنے کی کہ آپ ہی لائی تھی. اب نوجوان لڑکوں نے اس قید سے ماؤں کو آزاد کر دیا. اگر اس قید سے ماؤں کو آزاد کریں آپ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی رستے پر چلتے رہیے جو 18 ذلت کی چلچلاتی دھوپ کا رستہ ہے. خدا کے لیے خوف آیا ہے مجھے، کیونکہ سبحان اللہ کی کچھ کم آوازیں آئی ہیں. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ بقیہ جگہ معاملہ خراب ہے؟ درود بھیجیں محمد عالم. جب آپ نہیں تھے تو یہ امام باقر اور امام صادق کی ذات بھی اگر موجود ہو تو امام کیا کریں گے؟ امام جب بھی گفتگو فرماتے تھے لوگوں کو سامنے بٹھا کر، یا نصیحت کرتے تھے جداگانہ، مقدمے کا فیصلہ کرتے تھے سامنے بٹھا کر. لہٰذا یہ ایک خرابی ہمارے گھروں میں، یہ کام نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں. دوسری چیز کہ ہمیں ابھی فقہ اہل بیت، اخلاق اہل بیت کی طرح سے ہمارے گھر اس طرح سے نہیں چلتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر فرض کیجئے کہ میں دادا بن چکا ہوں تو فقہ نے، اخلاق اہل بیت نے دادا کے لیے ایک فریم کو معین کیا ہے. میں اس فریم سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر میں دادی ہوں تو دادی کو ایک جگہ فریم سے باہر نہیں نکل سکتی. اگر ماں ہے تو وہ ایک فریم سے زیادہ باہر نہیں نکل سکتی. کسی خاتون کا اب واٹس ایپ ہے، کہا کہ مولانا میں جس گھر میں رہتی ہوں میرے بیٹے کی تربیت میرے جیٹ کر رہے ہیں، دیور کر رہے ہیں، میرے سسر کر رہے ہیں، میری ساس کر رہی ہیں، 4-5 لوگ میرے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں. ذرا جب وہ بے ادبی کرتا ہے 5-6 سال کا بچہ، ماں نے کچھ نہیں سکھایا، تو اس خاتون کا کہنا تھا کیا میں سکھا رہی تھی سب کچھ؟ اس کو جرت ہے دادا دادی تایا چچا میں یہ کیا آپ سب سکھا رہے تھے؟ کووڈ گزرا ہے، چچا آئے باہر سے، تایا آئے باہر سے، پیار کرنا شروع کر دیا. اب وہ بیچاری ماں کچھ نہیں کہہ سکتی. واضح چیزوں، میرے پاس ڈھیروں شکایتیں ہیں واٹس ایپ پر کہ ہم جب تربیت کرتے ہیں تو ماں سے بچے کی تربیت کا حق چھین لیتے ہیں. بعض دفعہ اخلاق کے لحاظ سے برا ہوتا ہے، بعض دفعہ حرام ہے. میرے پاس رپورٹس ہیں، تم بچے کو نہیں پال سکتی. دادی نے اپنی کسٹڈی میں بچے کو لے لیا، اور ماں جس نے ولادت میں شریک ہے، جو اس کے بطن میں موجود رہا بچہ، جس نے دکھ اٹھائے ہیں، اس سے سلب کر لیا گیا بچے کو. بس وہ 1-2 گھنٹے کے لیے دیکھ لے، بقیہ کام دادی کریں گے. حرام ہے محترمہ، آپ جہنم کما رہی ہیں. تم یہ نہیں کر سکتی بچے کا، ہم کریں گے. تم یہ نہیں کر سکتی، ہم کریں گے. تم یہ نہیں کر سکتی، ہم کریں گے. کبھی کبھی ہم شرعاً بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ایک حماقت والا کام ہوتا ہے. کیا ہوا؟ مانا میرے 4-5 بچے تھے، یہ بچہ پیدا ہوا، بچی، تو میرے بڑے بھائی ان کی اولاد نہیں تھی، میں نے ان کو دے دیا. نہ بچے کو پتا کہ اس کے تایا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تایا ہیں، اور کہا تم انہیں کی یہاں رہو. بچہ کہہ رہا کہ میں دران چاہتا ہوں. نہیں، تایا نے رونا پیٹنا مچا دیا، تائی نے رونا پیٹنا مچا دیا. کس نے حق دیا تھا آپ کو بچے کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کا؟ اور یہ تو میں وہاں بتا رہا ہوں کہ جہاں پر لڑکی آپ نے دی تایا چچا کے گھر میں، جہاں پر نامحرم محرم کے مسائل ہیں، وہاں پر تو صبح شام لعنت کے ڈونگرے برس رہے ہوتے ہیں فرشتوں کی جانب سے. لہٰذا خوب توجہ کیجئے. یہ جو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ مولانا اخلاق اہل بیت فیملی ایشوز، میں کیسے بتاؤں؟ اخلاق اہل بیت میں آپ کے کام کی کوئی بات ہی نہیں ہے. میں کیا بتاؤں کہ جناب سیدہ وقت پہ روٹیاں نہیں پکاتی، جعفر تیار آ کر ناراض ہوتے تھے بھابھی نے کھانا نہیں پکایا. میں کیا بتاؤں کہ جناب امیر المومنین کہتے تھے کہ میری ساس ایسی تھی. ہمارے گھروں کے مسائل اہل بیت کی سیرت میں نہیں ملتے.
وجود نہیں ہے کہیں پر, شائبہ نہیں ہے رتی برابر. تو میں کیسے اخلاق اہل بیت کے ذریعے بتاؤں؟ یہاں پر جو چیز ملے گی آپ کو بلندی کی طرف ملے گی. آپ فقہی مسائل کے ذریعے اپنے گھر کے مسائل کو حل کیجئے اور محبت کے ساتھ رہیے. میں نے کئی دفعہ کہا, بچوں نے کہا, نوجوان کہتے ہیں, میں نے کہا بیٹا گھر اوپر نیچے لے لو اگر تمہاری کیپیسٹی ہے. مانا باقیہ 2 بھائی ہیں, ان کی سیلری ایسی نہیں ہے, میری ہے ایسی. چاہتے ہو یہ صدقہ ہوگا اگر تم سب کو 3 منزلہ گھر لے کر اس کے کرائے کو تم افورڈ کر سکتے ہو, کرو. تینوں بھائی اوپر نیچے رہیں, ساتھ رہیں, لیکن کرایہ کو تم مولانا افورڈ کر سکتا ہوں تو دیجئے. تو فضول میں یہ صدقہ ہے. صدقہ صرف فقیر جو سڑک پر ہے اس کو نہیں دیا جاتا. صدقہ یہ بھی ہے کہ پوری فیملی ایک جگہ رہ رہی ہے, آپ کے پیسے کے ذریعے پردے کے مسائل کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے. جب جی چاہا دادا دادی کا کبھی اس بیٹے کے گھر میں کبھی اس بیٹے کے گھر میں, جب جی چاہا کزنز آپس میں مل لیے, جب جی چاہا آپ نے ان کو جدا کر دیا پردے کے حوالے سے. دین پر بھی چلا جا رہا ہے, شریعت کی پابندی بھی ہو رہی ہے, محبت کے رشتے بھی قائم ہیں, اور ایک دوسرے کی مزاحمت زحمت بھی ایجاد نہیں ہو رہی. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ان چیزوں کو رکھا جائے. سب سے بڑی بنیاد کیا ہے, اور جو سب سے بنیادی ترین صدقہ, میں یہ جملہ کہہ کر بس پھر فضائل کی مصائب کی طرف آتا ہوں, وہ یہ کہ کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر بہت نزدیک ہے کہ کفر میں تبدیل ہو جائے. جو ہمارے معاشرے میں تمام چیزیں ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں فقہ نہیں آتی, ہمیں اخلاق اہل بیت نہیں بتاتا کوئی. فقر اس کی بنیادی وجہ ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص آگے بڑھے اور قوم کے کمیونٹی کے نوجوانوں کے فقر, پاورٹی اور ضروریات اور نیاز مندی کو دور کرے, یہ اعظم صدقات میں سے بلند ترین صدقہ یہ ہے. خوب توجہ فرمائیے گا آپ اس بات کو. لہٰذا آپ اس بات کو دیکھیے کہ جس طرح سے ہم کو حکم دیا گیا کہ مومنین کی مدد کرو, کس طرح سے صدقہ دو, کس طرح سے کہ دائیں کو جب دو تو بائیں کو نہ پتہ لگے. یہ شخص روایت میں ہے معصوم کی کہ قیامت میں خدا کے سائے تلے ہوگا جب کسی کے سر پر سایہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر سایہ ہوگا. جو رجل تصدق بیمینہ ولم تعلم شمالہ, دائیں ہاتھ سے اس نے صدقہ دیا, بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چل سکا کہ اس نے کب صدقہ دیا. اور بہترین صدقہ کون سا ہے کہ انسان لوگوں کو غربت سے نکالے, ان کی ضرورتوں سے نکالے. لہٰذا آپ دیکھیے جناب خدیجہ کی جو ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ انتفع بمالہا اکثر العرب, عرب کے اکثر لوگوں نے, فقراء نے جناب خدیجہ کے مال سے فائدہ اٹھایا. آپ کو اہل بیت کی خصوصیت ہمیشہ ملے گی, مال کو خرچ کرنے والے. امام سجاد فرشتوں کو 4000 سکے بھیج دیے. امام سجاد فقر کے عالم میں ہیں, شاعر اہل بیت کو 4000 سکے دیے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو سیکھنی چاہیے, اور معارف دعاؤں میں جا کر دیکھیے اور پڑھیے. لہذا جو سید الشہداء کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور مصائب ہیں, وہ سید الشہداء کی وہ پیاس ہے اور وہ بے یار و مددگار ہونا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو پیاس تو ختم ہو گئی, بہشت میں پہنچے, امیر المومنین کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب ہو گئے. لیکن واحد پیاس ہے دنیا کی کہ حسین کی پیاس سے پہلے ماتم ہوا اور حسین ابن علی کی پیاس مٹنے کے بعد ماتم ہوا. اور صرف ماتم نہیں ہوا, آپ کو حکم دیا گیا جب بھی پانی پیو تو مولا کی پیاس کو یاد کرنا. اور یہ پیاس اتنی شدید ہے کہ ابو الفضل عباس نے اس پیاس کے احترام میں پانی نہیں پیا. آدم کی جب توبہ قبول ہوئی نا, تو آدم نے پنجتن کے جب نام لیے, جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل یہ نام جو تم نے مجھے سکھائے ہیں, توبہ قبول ہو گئی, یہ جو آخری نام ہے حسین کا, یہ کیا نام ہے؟ جب اس نام کو لیا تو قلب میں, دل پر ایک عجیب گداز طاری ہو. جبرائیل نے کہا یہ تمہاری نسل سے جو آخری نبی آئے گا اس کا چھوٹا نواسا ہوگا, اور تمہارے آخری نبی کی امت اسے بھوکا پیاسا بے یار و مددگار قتل کرے گی.
آدم نے سوال کیا کہ کس طرح سے قتل ہوگا؟ کہا پیاس کے عالم میں. کتنی شدید پیاس ہوگی؟ جناب جبرائیل نے، رسول خدا کو چھوڑیے ابھی کوئی نبی نہیں آیا، آدم علیہ السلام صرف آئے ہیں، سید الشہداء کی پیاس کے مصائب پڑھے، اور جب یہ جملہ پڑھا کہ تمہارے آخری نبی کے چھوٹے نواسے کو اتنی پیاس کی شدت ہوگی کہ لگتا ہے کہ اس کے اور مناظر کے درمیان دھوئیں کسی دھن چھا جائے گی اور حسین ابن علی کو کچھ دکھے گا نہیں. آدم نے اتنا گریہ کیا، ابھی حسین آئے نہیں ہے دنیا میں. جب حسین پیدا ہوئے، جناب سیدہ کی خدمت میں آئے، جب تمام یہ پنجتن، کہا کہ بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. اتنا گریہ ہوا ہے، رسول خدا نے گریہ کیا، امیر مومنین نے گریہ کیا. تیسرا واقعہ کہ جب حسین سینہ رسول خدا پر آئے حجرے میں ام سلمہ کے، جبرائیل نے کربلا کی مٹی دی، کہا حسین سے محبت ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ بھوکا پیاسا امت قتل کرے گی. رسول خدا اتنا روئے کہ اصحاب کا بیان ہے حجرے سے باہر گریے کی آوازیں آئیں. یعنی جبرائیل نے یہ مصائب نہیں سنائے تھے کہ کتنے تیر لگیں گے بدن مقدس پر، سر قلم ہوگا، کہا پیاسا شہید ہوگا. اب آپ نے سمجھ لیا کہ پیاس کتنی شدت کے ساتھ ہے. اب آپ سمجھے کہ جو مولا حسین کے جسد مطہر سے جناب سکینہ کو وصیت آئی تھی کہ جب بیٹیا جب وطن جانا تو یہ کہنا شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی. اے میرے شیعوں، جب تم ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا، اور جب بھی کسی مظلوم کا ماتم کرنا، بے یار و مددگار پردیسی کا، تو اپنے مولا حسین کو یاد رکھنا. قافلہ کربلا سے کوفے پہنچا، کوفے میں سروں کو دکھایا گیا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بی بی نے خطبہ دیا. ایک دفعہ قافلہ کوفے سے شام کی جانب گیا، رات کا وقت ہوا. راوی کہتا ہے کہ ہم نے ان صندوقوں کو کہ جس میں سر موجود تھے دیواروں کے ساتھ رکھا، میزوں کو ٹکا کے رکھا، آرام کرنے کی غرض سے ہم بیٹھے. ایک دفعہ ہم نے دیکھا آسمان سے ایک اماری اتری جس میں سے نور نکل رہا تھا، دوسری اماری اتری، تیسری اماری اتری، چوتھی اماریاں اتری، برقع پوش بیویاں نکلی. ان برقع پوش بیویوں کے وجود سے نور نکل رہا تھا. بس ایک دفعہ آخری اماری اتری. یہ 4 برقع پوش بیویاں اپنے مقام پر مؤدب اور ادب کے ساتھ کھڑی ہیں، کوئی تحرک نہیں ہے. ایک دفعہ ایک آخری اماری اتری. اب جو برقع پوش بیوی آئی، شدید نور نکل رہا تھا، آنکھیں چندیا گئیں. یہ بیوی آگے آگے بڑھی اور اس بیوی کو کسی نے بتایا نہ تھا. اس نے وہ صندوق کھولا جس میں حسین کا سر تھا. ایک دفعہ سر اقدس کو صندوق سے باہر نکالا، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولا. روایت کے الفاظ ہیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر فشبکا، حسین کے بالوں کو سنوارا جس طرح ماں اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیر، اور کہا یا غریب علم حسین، اے فاطمہ کے مظلوم حسین، یا عطشان علم حسین، اے فاطمہ کے پیاسے حسین. فرمایا یا عطشان علم، یا غریب علم، اے فاطمہ کے پردیسی حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے تجھے سید الشہداء کے پیاسے ہونٹوں کی، سوکھے گلے کی قسم دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی وسیلہ ہمارے پاس ہے نہیں. بانیان مجلس سے، حاضرین مجلس سے، جس کے دل میں، جو گھروں میں بیٹھ کر مجلس دیکھیں، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، جن کے دلوں میں کوئی بھی حاجت ہے، پروردگار اس سے زیادہ کسی کے آبرو تیری بارگاہ میں ہمیں نہیں پتا. یا کوئی اور دروازہ بتا دے جو حسین سے بہتر ہو، یا اگر اسی دروازے پہ رکھنا ہے تو مولا حسین کے صدقے میں. جو تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، اس کی مشکل کو دور فرما. امام زمانہ کے قلب محزون کے لیے اس مجلس کو پرسے کے قابل بنا. امام زمانہ کی بارگاہ سے بلند آواز سے دل کی گہرائی سے آمین کہیے.
امام زمانہ کے لیے اس مجلس کو پرسے کے قابل بنا، امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما اور خوشی عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، سو سلام مرثیہ مجلس پڑھنے والے ذاکرین خطبہ جو دنیا سے جا چکے مغفرت فرما، جو زندہ ہیں طول عمر صحت سلامتی برکت رزق کے ساتھ عطا فرما، ذوی الحقوق اعزہ اقربا رشتہ دار والدین اساتید جنہوں نے ہمیں اچھی باتیں سکھائیں، مولا کی محبت سکھائی، اگر وہ دنیا سے چلے گئے مولا حسین کے صدقے مغفرت فرما، اگر زندہ ہیں تو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ ایس ایم ایس واٹس ایپ کے ذریعے جن جن لوگوں نے مجھ کو اور آپ کو میسیجز کیے دعاؤں کے، جو جو ان کی دعائیں پروردگار مولا حسین کے سوکھے لبوں کی قسم دیتے ہیں ان کی دعاؤں کو پورا فرما، حاجت روا فرما۔ پروردگار جو لوگ رسول خدا اور قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں خود اپنی سازشوں کے جال میں ان کو پھنسا دے۔ پروردگار جو لوگ مملکت پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں رسوا فرما، جو اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جنہوں نے یہ امام باڑہ بنایا مغفرت فرما، اگر زندہ ہیں توفیقات عطا فرما، بانیان مجلس حاضرین مجلس کے دل میں جو حاجت ہے حاجت روا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے۔